سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور وہ بتایا یہ تھا کہ جرمنی میں نئے سال پہ جو ویڈیو سامنے آ رہی تھی، احمدی نوجوان پورے جرمنی میں صفائی کا کام کر رہے تھے اور بے شمار ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، مگر اور تو مجھے نظر سے کوئی ویڈیو ایسی نہیں گزری۔ تو اس بار کامنٹس میں ایک صاحب نے لکھا، جناب کہ آپ یہ جو قادیانی ہیں ان کے لیے اس طرح پروگرام کرتے ہیں جو وہ اچھے کام کرتے ہیں، کوئی خلاصہ اسی طرح تھا ملتا جلتا۔ اب میں نے سوچا کہ کوئی اچھے کام کرے گا، جس ملک میں رہے گا اس کا محب وطن ہوگا اور وہاں لوگوں کی، انسانوں کی خدمت کرے گا، تو پھر کیا کریں کہ پروگرام تو کرنے پڑتے ہیں۔ ہر اچھائی کو بھی سامنے ہم لاتے ہیں اور جو برائی ہے اس کو بھی ہم سامنے لے کے آتے ہیں۔ میں 2 ویڈیو آج دیکھ رہا تھا، ایک کے میں چند الفاظ بھی آپ کو سنا دوں گا۔ ایک تھی کہ جو احمدی ہیں ان کے ساتھ لوگ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں۔ جو ویڈیو سامنے آئی وہ پرانی تھی اور اس میں بڑے بڑے جو سیاستدان تھے، جرنیل تھے، کچھ تصویریں چل رہی تھی اس پہ کہ یہ لوگ جی احمدیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اور گپے بھی لگا رہے ہیں، مشورے بھی کر رہے ہیں۔ پھر ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک طرف ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے بعد میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر کے تو جو حالت ہماری بنا دی ہے، قوم کو ایک قوم نہیں بننے دیا گیا، یہی بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ایک اور مولانا صاحب کی ویڈیو میرے سامنے آ گئی، میں وہ سنوا بھی دیتا ہوں، میرے پاس ہی ہے جی۔ مرزائی دکھنے میں آپ کی طرح نظر آتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وظائف وہ آپ لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری ان کے ہاں جو ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے۔ اور جب وہ بولی بولتے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکر پہ تیل لگے، اور جب وہ بولی بولتے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکر۔ مولانا صاحب کی تصویر بھی لگا دیتا ہوں میں بورڈ کے اوپر، کوشش کرے کہ پیچھے بھی لگا دیں۔ جو پرابلم ہے یہاں پہ، ایک طرف جب آپ کے علماء خود ہی تعریف کر رہے ہیں، اور بہت بڑا مجمع تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے اب سب کے نام تو نہیں آتے، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ ان میں پرہیزگاری بھی زیادہ ہے، تقویٰ بھی زیادہ ہے، جب وہ بولی بولتے ہیں تو بڑا نرم اور میٹھا لہجہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب اینڈ میں ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے بتایا ہو کہ یہ لوگوں کو احمدی کرنے کے لیے اس طرح بولتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی اخلاقی حالت بہتر کرتا ہے اور پھر ہی کسی کو بتاتا ہے نا کہ جناب آپ ہمارے مذہب میں تشریف لے آئیں۔ اگر سوشل میڈیا پہ چلے جائے تو وہاں پہ جس طرح گندی گالیاں دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم بڑے یہاں پہ تبلیغ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور جب بھی بحث ہوتی ہے تو 1 سیکنڈ میں برداشت ختم ہو جاتی ہے اور پھر گندی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی ٹون، وہی لہجہ جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے، چند سیکنڈ میں وہ باہر آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ نے چیز کسی کو پیش کرنی ہے، یعنی کہ مذہب کوئی اور بھی ہو، تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اسے ایک اچھے طریقے کے ساتھ پیش کیا جائے اور اگلے بندے کو، اگلے پارٹی کو متاثر کیا جائے، اور پھر جب وہ متاثر ہوتا ہے تو پھر ہی وہ آپ کی طرف آتا ہے، آپ کی جو دعوت ہوتی ہے اسے قبول کرتا ہے۔ آج کے دن آپ دیکھیں جو اسلام کی حالت بن چکی ہے، میں اکثر بتاتا ہوں اتنے اسلامی ممالک ہیں مگر وہاں پہ اسلام نہیں ہے، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے، لوگوں کو بتایا جو جاتا ہے جو اسلام ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے پھر اسی طرح کا اسلام لوگوں کو لیے لے کے آئیں گے۔ ہر جگہ پہ یہ بتایا گیا کہ اسلام جو ہے اس پر جناب اس کو
ایسے رنگ میں بتایا جاتا ہے کہ بڑا سخت مذہب ہے، بڑا جابر، اور بڑا اس طرح کے حالات لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی نکتہ چینی آپ اس پر سوالات کرتے ہیں علماء سے، علماء عجیب و غریب وہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی کہتا ہے کہ میں اگر کرسچن ہوں تو یہاں پہ میں پکنک منا رہا ہوں، شراب ہر چیز کی یہاں پہ اجازت ہے، تو میں دوسرے مذہب میں جاؤں گا جو آپ دعوت جس طرح دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں جاتے، پھر آپ ہمارے حالات بھی یہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، اب یہ علماء جو ہیں کوئی احمدیوں کے لیے دوست نہیں ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں احمدیوں کے ساتھ، جو پہلے لوگ تھے، اور نیچے پتا کیا لکھا ہوا تھا، ویڈیو میرے پاس ہے کہ مسلمانوں آج بھی ہوش کے ناخن لو، یہ جو قادیانی ہے یہ پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ وہ مولوی صاحب نے آپ کو جواب دے دی، خود ہی یہ سوالات کرتے ہیں، خود ہی جوابات دے دیتے ہیں۔ جتنا سسٹم پاکستان میں اس وقت اسلام کے لیے آپ نے دیکھا درم برم ہوا ہے، اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، بے ایمانی، فراڈ، جھوٹ، تشدد، جعلی کیس، جعلی پولیس مقابلے، جعلی دوائیاں، جعلی آپ کی خوراک، 2 نمبر ہر چیز۔ اس کے بعد آپ فرض کے جاپان جا کے کہ آپ مسلمان ہو جائے، یا یہاں یورپ میں آ کے، تو وہ آپ کی یہ سوشل میڈیا کی ویڈیو دیکھ کے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں۔ تو اپنا نمونہ اچھا پیش کرنا پڑے گا اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی، اور اپنا نمونہ ہم کیسے اچھا پیش کر سکتے؟ ہم نے تو کبھی اس طرح توجہ نہیں دی، ہمارا تو آغاز ہی صبح جھوٹ سے ہوتا ہے، اور سارا دن ہم ایک سے ایک بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ایک سے ایک بڑی واردات ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کس طرح کسی کو نقصان پہنچائے جائے۔ احساس ختم ہو چکا ہے، اور جو چیزیں سامنے آتی ہے، کسی ملک میں بھی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے، دوسرے جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر اور ظلم میں حصہ لیتے ہیں۔ آپس میں مسلمان ممالک لمبی لمبی جنگیں لڑ رہے ہیں، یہ عراق ایران کی جنگ کتنی دیر چلی، ابھی پاکستان مسلمان کنٹری ہے، افغانستان مسلمان کنٹری ہے، دونوں کی جنگ، 50 اس کے مار دیے، 50 اس کے، وہ افغانی بھی اپنی بڑھ چڑھ کے وہ خبریں دے رہے ہیں، ادھر سے پاکستانی بھی دے۔ تو یہاں پہ پھر اگر کوئی مسائل تھے تو آپس میں بیٹھ کے بھی آپ طے کر سکتے تھے۔ تو ہم نے جتنا خود اسلام کو نقصان پہنچایا وہ میرا خیال ہے کہ دوسرے لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ آج اتنے مسلمان ممالک، کئیوں کے پاس اتنی دولت ہے، یورپ سے زیادہ دولت ہے، کئی سعودی عرب جیسے ملک یا دبئی جیسے جہاں یورپین کمپنیاں جیسے کمپنیاں جا کے کام کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم لوگ ان کے محتاج کیوں نہیں ہم یہ سسٹم دے سکے اپنے لوگوں کو؟ کیونکہ یہ اسلام ہے ہی نہیں جو 56-57 ملکوں میں چل رہا ہے۔ جو بھی سہولتیں آپ کو یورپ میں ملتی ہیں یہ نارمل اسلام نے یہ بتائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ انسانیت کی قدر کی جاتی ہے، یہ ایک ملک انسانوں کے لیے بنا ہوا، گورنمنٹ آتی ہے اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کے لیے کیا سہولت لے کے آئیں، اور ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ آج مجھے ایک ملک دکھا دے کہ کسی نے جرم کیا یا نہیں کیا، جیل میں چلا جائے، تو اس کو یہ یورپ جیسی سہولتیں دے پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں دے پائیں گے۔ اگر اسلام کے لیے کسی نے محنت کی ہوتی تو آج یہ اسلام کی حالت نہ ہوتی، ہماری بحث ہی نہیں ختم ہوتی۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ اتنی بحث ہماری ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے سب کو اس کی فکر ہے، عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ چلے جائیں، کوئی حضرت عیسیٰ کو زندہ کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو کہہ رہا ہے وفات پا چکے ہیں، کوئی کہہ رہا آسمان پہ چلے گئے ہیں، کوئی کہانی سنا رہا ہے وہاں بیٹھ کے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، اور تھوڑی سی بحث کے بعد جی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کون بحث کر رہا ہے؟ دونوں ہی مسلمان، دونوں ہی مسلمان۔
اب آپ کہیں گے جی پاکستان میں اہم نہیں ہو، کبھی پاکستان کی جو حالت بنا دی ہے پوری دنیا میں، اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے اپنے ملک میں آپ کسی کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں تو آزادی ہے نا۔ یہاں پہ جن لوگوں نے بھی یہ صفائی کا کام کیا تو جرمنوں نے تو یہی کہا کہ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے یہ خدمت کی ہماری، اب ان کو کیسے آپ روک سکتے جا کے؟ جب صبح وہ اٹھے تو سڑکیں صاف تھی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کن لوگوں نے کی، تو انہوں نے کہا جناب یہ مسلمان تھے، پاکستان سے آئے ہوئے تھے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی مسلمان ہے، دوسری طرف ہمارے علماء کے یہ چہرے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں، اور پھر ان کو فیصلہ کرنے بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی آپ اپنی اخلاقی حالت کو بہتر کریں گے وہاں پہ دوسرے خود بخود متاثر ہو جائیں۔ آپ سارا دن یہ لے کے اشتہار کھڑے رہیں یہاں پہ اسٹیشن پہ کسی پہ بھی، یہ کرسچن بھی کھڑے ہوتے ہیں اور بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مگر جو آپ اپنے مذہب کی دعوت اپنے اخلاق کی وجہ سے دے سکتے وہ اس اشتہار کی وجہ سے نہیں دے سکتے۔ کئی جگہ سے ایسے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں واقعات کہ جب آپ وہیں پہ بیٹھ کے خود بھی 2 نمبر کام کریں گے، پھر کسی کو کہیں گے آپ ہمارا مذہب اختیار کر لیں، وہ کہے گا آپ تو میرے سے بھی گئے گزرے۔ تو سب سے جو چیز ہے وہ ہے ہمارے اندر عدل سے کوئی فیصلہ نہیں ہم کر پاتے، کوئی چیز کسی کی، یہ مولانا صاحب نے تو چلو سچ بول دیا یا جو بھی بولا، لیکن اکثریت جو ہے وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے میں لگی، اچھائی کو بھی کہہ دیتے ہیں جناب یہ اچھائی نہیں۔ یہاں پہ اخباروں میں بھی آیا، میڈیا پہ بھی خبریں چل رہی ہیں، یہ نہیں کہ صفائی نہیں ہونی تھی، یہاں جو شہر والے ہوتے ہیں، جو سٹی والے ہوتے ہیں، راتھ ہاؤس جو بھی کمپنیاں ہوتی ہیں انہیں صفائی کرنی ہوتی، لیکن کسی کو اپنے مذہب کا آپ نے میسج دینا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی بتائیں گے کہ ہم صفائی پسند ہیں، اور جس طرح ہم روڈوں کی صفائی کر رہے ہیں، جس طرح آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر انسانیت زندہ ہے۔ اور سب سے بڑا آج کا پرابلم یہ ہے کہ انسانیت زندہ رکھے، اور بہت کم جگہ پہ آپ کو ملے۔ مگر یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اب وہ صاحب کو یہ اعتراض ہے کہ ہم کیوں پروگرام کرتے ہیں، ابھی جب وہ پوری میڈیا خبر دے رہی ہے تو 9+ ٹی وی انٹرنیشنل کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی خبریں دیتا ہے، آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کی بھی دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔